رب جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا، تو وہی رب ہے جو آپ کے گناہوں کو بھی فوراً سزا نہیں دیتا۔ دونوں اس کی رحم کی ہی تو صورتیں ہیں۔ کتنی آسانی سے آپ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں جو آپ کا رب آپ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کی کون سی دعا جلدی قبول نہیں کی، یہ آپ کو یاد رہتا ہے، مگر یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری فوراً پکڑ نہیں کی۔ ہماری اسی وقت پکڑ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں سزا نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہماری توبہ کا انتظار کرا۔ شکر کی کتنی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارا رب ہمیں کن کن پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ہماری وہاں مدد کرتا ہے جہاں ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب چیزوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب انسان ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس انسان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ انسان استغفار لے کر اللہ کی طرف لوٹا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے بے شمار نعمتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ بھی اس کے پاس بخشش لے کر آتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس سے ایک بارش قریب آتا ہے تو وہ اپنے بندے سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو وہ اپنے بندے سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف چل کر آتا ہے تو وہ اپنے بندے کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ تم کتنی ناشکری کرتے ہو، تم کتنے گناہ کرتے ہو، تم کتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ وہ تو تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی اس نے منع کر رکھا ہے کہ تم فوراً اس کے گناہ مت لکھو۔ گناہ والا فرشتہ جو ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ شاید معافی مانگ لے، لیکن نیکی کرنے والا بندہ جو ہے فوراً نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کتنا زیادہ ہم پر رحم کیا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماضی کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اور دعا منگوانا چاہتا ہے، اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اللہ کو جو انسان پسند آ جائے تو اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 استغفر اللہ کی میریکل اسٹوریز شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گا۔ تو چلیں میں آپ کو اب پہلی میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ میریکل اسٹوری میں لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے میں نے 7 سال ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں گزارے، یعنی ان کی شادی ہوئی تھی، ریلیشن شپ نہیں تھا، حرام نہیں تھا، ان کا حلال رشتہ ہی تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کئی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا، کافی درد سہنے کے بعد میں نے طلاق لینے کی درخواست کی اور میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ہمارے گھر آیا تو اس نے بہت زیادہ الجھن پیدا کی اور مجھے ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ بدقسمتی سے میرے گھر والوں نے اس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا اور مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھے اکیلے دکھ سہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس مشکل وقت میں نے ایک پیج تلاش کیا اور استغفار اور نماز تہجد پڑھنے لگی۔ 28 ڈیز کے بعد طلاق آسانی سے طے ہو گئی، اور لیکن اس نے میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا، جو کہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اس کے باوجود مجھے اللہ کے پورے منصوبے پر پورا بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ میرا بچہ جلد ہی میرے پاس واپس آئے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور میں استغفار کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ لوگ ان کے لیے دعا کریں اور آمین لکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں اور ان کا جو بیبی ہے، بچہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس لوٹا دیں اور آسانی کے ساتھ لوٹا دیں، کیونکہ ان کے شوہر نے ان پہ بہت ظلم کیا، انہوں نے بہت ظلم برداشت کرا اور ان سے ان کے بیبی کو بھی لے لیا۔ تو آپ لوگ سب دعا کریں اور آپ لوگ کمنٹ میں آمین لکھتے جائیں، کیا پتہ کس کی دعا جو ہے وہ ان کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جو بندہ کسی دوسرے کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا رہتا ہے۔ سیکنڈ میریکل اسٹوری ہے میریکل آف استغفر اللہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حال ہی میں نے اپنے لیے گولڈ کے جھمکے خریدنے کی خواہش کی، لیکن وہ کافی زیادہ مہنگے تھے۔ اگرچہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس ذرائع ہیں، میں نے کبھی بھی مادیت پسندیدہ چیزیں میں
سرمایہ کاری کرنے کی خواہش محسوس نہیں کی، اس کے بجائے میں باقاعدگی سے صدقہ کرتی ہوں الحمدللہ۔ کچھ دن پہلے میں نے استغفار کے معجزات دیکھے اور روزانہ 1000 بار پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی عادت ہے، اس لیے میں نے صرف ایک بار دعا کی، اللہ سے استغفار کی فضیلت سے وہ سونے کے جھمکے عنایت فرمائیں۔ حیرت انگیز طور پر صرف 1 یا 2 ہفتوں کے اندر میرے والدین نے مجھے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اس طرح کے سونے کے جھمکے تحفے میں دیے۔ یہ صرف اور صرف استغفر اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سونے کے جھمکے جو ہیں کوئی یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ گولڈ کے پرائز آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنے مہنگے ہیں، اور جھمکی وغیرہ کا پرائز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسی عادتیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے، جہاں تک کہ ہمارے گھر میں اگر نمک بھی ختم ہو جائے تو پہلے ہم اس چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں، پھر ہم ذرائع کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ جب لوگ ایسی میریکل سٹوریز شیئر کرتے ہیں تو بہت زیادہ موٹیویشن ہوتا ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے انسان۔ تو آپ لوگ بھی ان لوگوں سے سیکھیں، اور میں بھی جو ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، جو چیزیں اپلوڈ کرتی ہوں، وہ بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ وہ چیزیں میں بھی پڑھوں۔ استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ سورۃ البقرہ کے جب میں نے میریکلز دیکھے تو میں نے اپنی لائف میں وہ بھی شامل کر لیا، اور جو بھی کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یا تو وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس بیسڈ ہوں گی، یا تو پھر وہ میں بھی اپنی لائف میں اس چیز کو شامل کر لوں گی۔ کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم بھی کہ ہم بھی پڑھیں، ہمارے بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتی ہوں جو میں یا تو خود نہیں کرتی ہوں، یا میرا کوئی اس میں ایکسپیرینس نہیں ہو، یا کوئی نالج نہیں ہو۔ میں پوری ڈیٹیل لینے کے بعد اس کی آپ لوگوں کے ساتھ اوتھینٹک چیزیں شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور آپ سب انشاءاللہ میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری ضرور شیئر کریں گے۔